أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام قرآن کا سفر اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید طاولہ شاہ بخاری. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ اللہ تعالیٰ اسی قرآن پاک کے ذریعے سیدھا راستہ دکھاتے ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، ان اللہ یرفع بھذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن پاک ہی کے ذریعے بہت سی قوموں کو عروج عطا فرماتے ہیں اور انہیں چھوڑ دینے والوں کو اللہ تعالیٰ تنزلی میں مبتلا کر دیتے ہیں. ملک کی ترقی کے لیے اسلامی ریاست میں ایسے اداروں کا ہونا بہت ضروری ہے کہ جو قرآن پاک کے قوانین کو اور ان کے اصولوں کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے ایسی رہنمائی فراہم کر سکیں جو لوگوں کے لیے آسانی کا باعث بنے. اور ہمارے ملک میں ایک ایسا ہی ادارہ اسلامی نظریاتی کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے نام سے جسے جانا جاتا ہے، اور اس میں کام کرنے والے علماء اور ان علماء کی سرپرستی کرنے والی شخصیت جن کی بہت سی سماجی اور مذہبی خدمات ہیں ہمارے درمیان ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں. بہت ہی پیاری اور مدبرانہ گفتگو کرتے ہیں چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل جناب ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم صاحب. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنی مصروفیت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا. سب سے پہلے میں آپ کے تعلیمی کیریئر کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گا تاکہ ہمارے ناظرین کو پتہ لگے کہ وہ کون سی کامیاب تعلیم تھی جو آپ نے حاصل کی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ماشاءاللہ اتنے بڑے جو ہے مذہبی ادارے کا سرپرست بنایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب بڑی مہربانی، آپ نے اسلامی نظریاتی کونسل کے موضوع پہ یہ پروگرام رکھا. میری جو تعلیمی ایک تسلسل ہے وہ تو ایسا ہے کہ جو معمول کے اسکولز اور کالجز ہیں انہی سے میں نکلا ہوں، اور گورنمنٹ ہائی اسکولز ابتدائی تعلیم تو میری جو بنو میں انگریزی اسکول تھا وہ وہاں پہ ہوئی کنٹونمنٹ میں، لیکن پھر میں میٹرک میں نے گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 3 بنو، اور اس کے بعد بی اے 1973 میں نے گورنمنٹ کالج بنو سے ڈگری لی. 1975 میں ایم اے اسلامیات پشاور یونیورسٹی، اور پھر 1985 میں ایڈنبرگ یونیورسٹی برطانیہ کی، وہاں پہ میں نے اسلامی تاریخ میں پی ایچ ڈی لی. اس دوران مسلسل 1976 سے لے کے 2013 تک پشاور یونیورسٹی میں بحیثیت استاد رہا. وائس چانسلرشپ کا موقع بھی ملا، ڈین کا متعدد بار علوم اسلامیہ کا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اسلامی علوم ہے الگ سے جو روایتی سلسلہ ہے درسی کتب کا، جی تو اپنے گاؤں میں جو اس وقت مدارس تو اتنی بڑی تعداد میں نہیں تھے دینی مدارس، لیکن مساجد کے اندر دروس ہوا کرتے تھے، اور بڑے عالم جو دیہاتی علاقوں میں ہوتے تھے ان کے اپنے درس کے سلسلے چلتے تھے. چنانچہ وہاں پہ جو فنون ہیں علوم اسلامیہ کے، فقہ، اصول فقہ، اور اسی طریقے سے منطق، صرف، نحو، عقائد، یہ کتابیں بھی میں نے وہاں سے پڑھ لیں. تو اس وجہ سے ایک امتزاج بن گیا اس علم کا بھی کہ جو عصری علوم ہے اور جو روایتی ہمارے دینی علوم ہیں ان کا امتزاج بنا. علماء کرام کے ساتھ ایک لمبا سلسلہ تعلق کا اور احترام کا، تو یقیناً بڑے بڑے علماء کرام سے ملاقاتیں رہیں اور ان سے بھی سیکھتے رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ایک طالب علمانہ کوشش ہماری ہے یہ برکت ہے اس تسلسل کی جو میں نے آپ کے سامنے پیش. زبردست. تو آپ اتنے عرصے سے اس کی خدمت کر رہے ہیں اس ادارے کی ماشاءاللہ. تو بیسیکلی اسلامی نظریاتی کونسل کا کام ہے کیا، تاکہ ہمارے ناظرین کو پتہ چلے کہ ملک اسلامی ریاست میں اس کا کیا کردار ہے؟ بالکل. تھوڑی سی اس کی میں آپ کو تاریخ ہوں. یہ تو ہم سب کو علم ہے کہ پاکستان کی تشکیل، پاکستان کو ایک علیحدہ مملکت کے طور پہ حاصل کرنے کا مطالبہ،
اس کی پشت پہ تو جذبہ یہی تھا کہ مسلمانوں کا ایک خطہ ہو جہاں پہ اسلامی قانون ہو اور اسلامی معاشرت ہو. اب یہ جب پاکستان بنا تو پہلا ادارہ جو بنا وہ تھا جس کو انگریزی میں کہتے ہیں انسٹیٹیوٹ فار اسلامک ریکنسٹرکشن، ادارہ برائے اسلامی تعمیر نو. اور اس کی قیادت جو تھی وہ بہت بڑی شخصیت کے پاس تھی، دے دی گئی. وہ شخصیت تھی علامہ ڈاکٹر محمد اسد. یہ یہودی تھے، مسلمان ہو گئے، آسٹریا کے، جرمنی کے، یہ ان کی شہریت تھی، پاکستانی شہریت لے لی. پہلا پاکستانی پاسپورٹ علامہ محمد اسد صاحب کو ملا. اس کے بعد پھر وہ کسی مغربی ملک میں پاکستان کے سفیر بھی لگ گئے، لیکن انہوں نے اس بنیادی ادارے کی صدارت سنبھالی. دو کام تھے، اسلامی قانون کی تشکیل اور اسلامی معاشرت کے لیے تجاویز. اب ان کے بعد پھر بہت بڑی شخصیت سید سلیمان ندوی علامہ، ان کی قیادت میں پھر بورڈ آف تعلیمات اسلامیہ کی تشکیل ہوئی. اس کے بعد پھر اسلامک لاء کمیشن، پھر 1962 کے آئین میں اسلامی مشاورتی کونسل، 1973 کے آئین میں اسلامی نظریاتی کونسل. اب یہ تمام ادارے جو ہیں یوں سمجھیں کہ یہ ادارے پیشرو ادارے ہیں، اسلامی نظریاتی کونسل کے بنیاد ہے. اور اہداف جو ہیں وہ یہی ہے، قانون سازی اسلامی پیرامیٹر کے اندر، چوکٹ کے اندر، اور اسلامی معاشرت کے لیے تجاویز. تو اسلامی نظریاتی کونسل کو آئین نے 1973 کے آئین نے جو مینڈیٹ دیا ہے، جو ذمہ داری دی ہے، وہ یہی ہے. ماشاء اللہ. تو اس میں جب آپ کوئی ایسا جب لاء قوانین بناتے ہیں تو آپ کو بے شمار پاکستان میں ایسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا. مختلف مکاتب فکر کے علماء ہیں، تو آپ ان تمام علماء کرام کو کیسے ساتھ لے کر چلتے ہیں؟ جو اسلامی نظریاتی کونسل کی ساخت ہے کہ جس طرح اسلامی نظریاتی کونسل کی کا جو ڈھانچہ ہے، اس میں بنیادی اہمیت جو ہے وہ جو اسلامی نظریاتی کونسل کی ایپیکس باڈی ہے، جو سب سے بڑی باڈی ہے، جو سفارشات، جو فیصلے، جو جائزے، جو رپورٹس منظور کرنے کی یا ان پہ محنت کرنے کی ذمہ دار ہے، وہ ہے یہ باڈی جو 20 ارکان پر مشتمل ہوتی ہے. وہ ایک چیئرمین ہوتا ہے اور چیئرمین کے ساتھ 19 مزید ممبران، تو ٹوٹل 20. وہ تمام مکاتب فکر سے ہوتے ہیں. اچھا، اس میں آئین ہمیں یہ کہتا ہے آئین کہ یہ جو 20 ہیں ان میں 1/3 حصے یعنی 7 ممبرز یہ خالصتاً علماء پر مشتمل ہو اور مختلف مسالک کے علماء. یعنی اس وقت پاکستان میں جو مروج مسالک ہیں، شیعہ سنی، پھر دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، یہ نمائندگی ان سب کی ہو. اور پھر 2 یہ آئینی ذمہ داری ہے کہ 2 ہمارے پاس جج ہوں. وہ سرونگ جج بھی ہو سکتے ہیں، وہ ریٹائرڈ ججز بھی ہو سکتے ہیں، سپریم کورٹ کے، ہائی کورٹ کے. اسی طریقے سے اسلامی لاء، اسلامی مینجمنٹ کے حوالے سے یہ نمائندگی ہو اور کم از کم ایک خاتون ہو. تو اس وقت یہی آئینی جو ڈھانچہ ہے یہ ہے ہمارا. اور یہی باڈی، ایپیکس باڈی جو ہے، یہ جب کوئی فیصلہ کرے یا کوئی سفارش کرے تو وہی پھر اسلامی نظریاتی کونسل کی رائے ہوتی ہے، وہی اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارش ہوتی ہے، جائزہ ہوتا ہے، اور اسی کو ایک آفیشیل حیثیت حاصل ہوتی ہے. ٹھیک. اور جب کبھی اختلاف پایا جائے، اگر بالفعل جس طرح آپ نے ٹیم کا ذکر کیا، تو اس اختلاف کو کیسے دور کیا جاتا ہے؟ کیونکہ ہمارے ہاں مسالک کے کو اتفاق میں آپس میں رکھنا کافی مشکل درپیش ہوتی ہے. تو آپ فیصلے کروانے میں کیسے ان کی آراء کو آپ متفق کرتے ہیں؟ جو آئین کا آرٹیکل 2 ہے، جی، آرٹیکل 2 میں یہ ہے کہ کوئی قانون، اسلام جو ہے وہ ریاست کا سرکاری مذہب ہوگا. اور اس کے بعد پھر جو چیپٹر 9 ہے اس میں دفعہ ہے کہ کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا. تو وہاں الفاظ ہیں قرآن و سنت. ٹھیک. چنانچہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی ہم رائے کی تشکیل کریں تو وہ رائے قرآن اور سنت
کہ پیرامیٹر کے اندر ہو اور اس کے اندر جو ایک تعبیر ہے اور تعبیر کا جو تنوع ہے اس سے بالا تر ہو کے فیصلے کیے جائیں. تو ممکن ہے کہ ماضی میں کوئی اختلافی نوٹ آئے ہوں اور وہ بہت ہی جامع اختلافی نوٹ ہوتے ہیں، لیکن 3 سال جو میرے یہاں پہ 2.5 سال گزرے تو ان میں الحمدللہ کوئی بھی ایسی سفارش یا ایسا فیصلہ نہیں ہے جو بالاتفاق نہ ہو، بالاجماع نہ ہو. کوئی اختلافی نوٹ اس میں نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس میں نقطۂ نظر کے اختلاف کی وجہ سے فیصلہ جو ہو اس کے لیے ووٹنگ کرنی پڑے. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. ٹھیک. تو جو علماء ہیں کمیٹی کے وہ پورے قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں احادیث کی روشنی میں، کیونکہ ظاہر ہے جب ایک قوانین بنتے ہیں تو اس کے لیے ان کے پورا مطالعہ قرآن پاک کا ہونا ضروری ہے. جید علماء کرام ہیں نا، جید علماء کرام ہیں، ان کی نظر ہوتی ہے قرآن پاک کے اوپر. احادیث کے وہ ماہرین ہوتے ہیں، فقہ اور اصول فقہ کا ان کا بڑا وسیع مطالعہ ہوتا ہے، تو وہ بڑی اچھی رہنمائی کرتے ہیں. اور پھر ہوتا یہ ہے کہ بنیادی کام جو ہم کرتے ہیں، مثلا کوئی سوال ہماری طرف سے حکومت کی طرف سے آ جائے یا کوئی بہت بڑا مسئلہ ہو جس پہ ہماری رائے مانگی جائے، تو اسلامی نظریاتی کونسل کا اپنا ایک شعبہ تحقیق ہے. اس میں جید علماء کرام ہے، اور وہ نہ صرف یہ کہ روایتی علوم سے بلکہ عصری صورتحال سے بھی آگاہ لوگ ہیں. اور بہت بڑی لائبریری ہے جس سے وہ استفادہ کرتے ہیں. ریسرچ لائبریری اسی مقصد کے لیے تشکیل دی گئی ہے. تو وہ پھر نوٹ تیار کرتے ہیں. ہمارے شعبہ تحقیق کے جو افسران ہیں اور ایک ڈائریکٹر جنرل ہے جو ان کا سربراہ ہے، وہ نوٹ ایک تشکیل کر دیتا ہے، ایک نوٹ بناتا ہے. اس نوٹ میں تمام حوالے ہوتے ہیں، قرآن پاک کے، احادیث کے، سنت نبوی کے، فقہ اور اصول فقہ کے اندر جتنی ضروری ریفرنسز حوالے ہوں، کسی بھی اسکول آف تھاٹ سے مختلف کا حوالہ دیتے ہیں. اور ضروری نہیں کہ صرف حنفی، کیونکہ ہمارا پاکستان میں حنفی ہے، لیکن شافعی حوالے بھی ہیں، مالکی بھی، سب. اس کے بعد پھر جب یہ نوٹ تیار ہوتا ہے تو اس نوٹ کو ایک ایجنڈے کی صورت میں ہم ایپیکس باڈی کے ممبران کے پاس بھیجتے ہیں جب میٹنگ طے ہو. اور پھر بالعموم وہ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ چونکہ یہ جید علماء کرام ہیں، عام طور پہ مدارس سے متعلق ہوتے ہیں، تو وہ اپنے مدارس کے جو مفتی صاحبان ہیں، جو وہاں کے علماء ہیں، وہ ان کے حوالے کر لیتے ہیں کہ آپ ان پر نوٹ تیار کریں. چنانچہ ہوتا یہ ہے کہ جو ہمارے شعبہ تحقیق کا نوٹ ہو اس پہ ہمارے علماء کرام کے نوٹس بھی آ جاتے ہیں. وہ پھر آئندہ جو منٹس ہم بناتے ہیں، رودات، اس میں وہ نوٹس بھی ہم شامل کرتے ہیں. اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ اگر اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات جو 1962 سے لے کے اس وقت یہ اسلامی مشاورتی کونسل تھی 1962 کے آئین میں، ان کا اگر مطالعہ کیا جائے تو یہ علمی ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں مجموعہ ہے. اور میں نے تو جستہ اس کا مطالعہ کیا ہے جب میں یہاں آیا. سچی بات یہ ہے کہ اتنی اہم باتیں مجھے سیکھنے کو ملی، اور اس قدر عمیق انداز میں وہ نوٹس ہیں اور وہ تبصرے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے، اور ہم اس پر اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ اتنی محنت کے ساتھ یہ کام اس وقت الحمدللہ موجود ہے. ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب، ماضی میں دیکھا گیا کہ قرآن پاک کے تراجم کے حوالے سے کافی پاکستان میں ایسی اشاعت ہوئی ہیں کہ جن کے اوپر کافی جو ہے وہ حیرانگی کا اظہار کیا گیا کہ اس کی زبر، زیر اور آیتوں میں. تو اسلامی نظریاتی کونسل کی ان پہ نظر ہوتی ہے کہ کوئی ایسی اشاعت سے قرآن پاک جو ایسے جو ترجمے جو نکل رہے ہیں یا کوئی ایسی تبدیلی واقع ہو رہی ہے اس کو روکنے میں اپنا کردار ادا کر سکے؟ مسلسل اس میں ابھی حال ہی میں ایسا ہوا. اچھا. کہ تقریباً 1.5 سال پہلے کہ کچھ ترجموں پہ تحفظات تھے، تو ہمارے ممبر جو اب گزشتہ مہینے وفات پا گئے، حضرت مولانا غلام محمد سیالوی مرحوم، انہوں نے باقاعدہ ان کی نشاندہی کی، اور پھر اس پہ ہم نے شعبہ تحقیق سے کہا، اور پھر ہم نے جو سابقہ ترجمے تھے، یعنی ابتدا سے جب اردو ترجموں کی روایت شروع ہوئی، وہ پورا ریکارڈ ہم نے چیک کیا اور اس پہ پھر ہمارا نوٹ بنا. تو جو آپ کا سوال ہے، یقیناً اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ ہم اس پہ ہم نظر بھی
حکومت کو کردار ادا کرنا چاہیے، یعنی اس جانب حکومت کردار ادا کرتی ہے. کرتی اب ہے. مثلاً قرآن پاک کی صحیح اشاعت کہ اس کے اندر کوئی غلطی نہ ہو، کیونکہ بہت سارے قرآن پاک کے جو اشاعتی ادارے ہیں انہوں نے قرآن پاک چھاپا ہے اور ان کے اندر غلطیاں ہیں. تو اس میں بھی قرآن بورڈ کے ساتھ، جس کی قیادت حضرت علامہ غلام محمد سیالوی مرحوم فرمایا کرتے تھے اور ہمارے ممبر تھے، اس دور میں بھی ممبر تھے، اس سے پہلے بھی ممبر تھے. تو انہوں نے ہمیشہ اسلامی نظریاتی کونسل کو ساتھ لے کر یہ خدمت سر انجام دی ہے. ٹھیک. جی ناظرین، ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ہم لیں گے چھوٹی سی بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. وی ول بی رائٹ بیک. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے تھے ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب سے، جو چیئرمین ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کے. ڈاکٹر صاحب، آج کل جو کافی ایشو بھی چل رہا ہے، اگر دیکھیں ہم مندر کی تعمیر کے حوالے سے، تو اس پہ اپنا موقف بتائیے گا کہ اسلامی ریاست میں اس کے حوالے سے جو ہے اسلام کس طرف اشارہ کرتا ہے، اس کی تعمیر کے حوالے سے بتائیں کہ کیا. عطا اللہ شاہ صاحب، جس طرح میں نے گزارش کی کہ جو ہماری ایپیکس باڈی ہوتی ہے، سب سے بڑی باڈی 20 ممبران کی، جب وہ کوئی سفارش دے، رائے دے، اور اس کی بنیاد شعبہ تحقیق کا، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نوٹ تیار کرتے ہیں، تو اس کے بعد پھر وہ ہماری رائے بن جاتی ہے. اس سے پہلے چیئرمین جو اسلامی نظریاتی کونسل کے ہوتے ہیں، جی، ان کی کوئی ذاتی رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، کیونکہ چیئرمین دراصل ایک ترجمان ہوتا ہے، اسپوکس پرسن ہوتا ہے اس سفارش کا، اس رائے کا، اس جائزے کا، اس فیصلے کا. اسلامی نظریاتی کونسل کی ایپکس باڈی دے. چنانچہ اب سوال تو ہمارے پاس آیا ہے، اور سوال یہ ہے کہ موضوع ٹائٹل میں تو مندر کا لفظ ہے، لیکن جو ہم سے پوچھا گیا ہے وہ ایک سوال ہے جس کے 2 جز ہیں. پہلا یہ ہے کہ کیا غیر مسلم کمیونٹی کے لیے نئی عبادت گاہ، ایک تو پرانی عبادت گاہیں، نئی عبادت گاہ، اور وہ بھی ریاست کی مالی مدد کے ذریعے، اس کی تعمیر شرعیت کے اندر اس کی گنجائش ہے یا نہیں ہے. ٹھیک. اب یہ سوال ہمارے پاس ہے. شعبہ تحقیق کی میٹنگز ہوئی ہیں. کل بھی ہماری ایک میٹنگ تھی شعبہ تحقیق کی، اور اس میں ہم نے یہ ابتدائی طور پہ طے کیا کہ اب یہ جو سوال ہمارے پاس آیا ہے، اس سوال کو ہم نے نوٹ کی تیاری کا انداز کیا ہونا چاہیے، یعنی وہ شکل جس کی ہم نے نوٹ کو دینی ہے وہ کیا ہے. اور اس بات پہ اتفاق ہوا کہ ہم نے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ تھا اہل نجران کے ساتھ، مسیحیوں کے ساتھ، جی جی جی، ان سے ہم ابتدا کر لیں گے. پھر خلافت راشدہ میں جو معاہدے تھے، یہ صلح کی صورت میں کہ جو مسیحیوں کے ساتھ بالعموم ہوئے اور ان کو معاہدوں کی شکل میں ایک اتفاق ہو گیا. پھر اس کے بعد مختلف مسلمان حکومتیں جو ہیں ان کے رویے کیا رہے، ٹھیک. اور خاندان امیہ کے، پھر عباسی دور میں، بالخصوص جو غلبے کا دور تھا جب مسلمان غالب تھے، تو اس زمانے میں فقہ کی جو تعبیرات ہیں یا آراء ہیں وہ کیا ہیں. اس کے بعد پھر عثمانی سلطنت کی، جہاں پہ پھر بہت سارے مسیحی علاقوں کو بالخصوص فتح کر لیا گیا. ایک تو وہ صلح کی صورت ہے، ایک فتح کی صورت ہے، عنوہ فتح کی صورت ہے. تو وہاں کیا رویے تھے. اورنگزیب عالمگیر
جو مغل بادشاہ تھے، بالکل ان کے بارے میں لٹریچر کہ انہوں نے کچھ مندروں کو ایک سلوک کچھ مندروں کے ساتھ کیا، کچھ مندروں کے ساتھ مختلف سلوک کیا، تو اس کی پشت پہ کوئی ریاستی مصالح، اور ظاہر ہے کہ وہ ایک علماء اور اورنگزیب عالمگیر کے درمیان ایک بڑی قربت تھی، فتاوی عالمگیری، جی بالکل یہ کافی اسی مشہور دور ہے۔ کی تو اس میں تو یادگار عبادت گاہیں ہمارے پہلے پاس سے موجود علمی تھی، عبادت خزانہ گاہیں تو موجود تھی، تو یہی وہ ہے تعمیراتی۔ نا کہ ہندوستان تو تھا ہی مندروں کا ملک، تو وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر جب پاکستان کی تشکیل ہوئی تو پاکستان کی تشکیل سے کچھ عرصہ قبل دونوں بڑی پارٹیاں کانگریس اور مسلم لیگ، ان کے درمیان معاہدہ، پھر 1950 میں نہرو لیاقت کا معاہدہ، نہرو وزیر اعظم بھارت، لیاقت علی خان وزیر اعظم پاکستان، ان کا معاہدہ اقلیتوں کے بارے میں، یہاں پہ جو اقلیتیں رہ گئیں وہاں پہ جو اقلیت، صحیح۔ پھر 1973 کا آئین کہ جس میں پریمبل قرارداد مقاصد ہے، اور پھر اس کے اندر آرٹیکل 4، پھر اس کے اندر مختلف اور آرٹیکل جس میں انسانی حقوق ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں، اور پھر آج کی جو صورتحال ہے کہ بین الاقوامی جو سفارتی، کیونکہ اب ہم ایک بعد از عالمگیریت کے دور سے گزر رہے ہیں، انٹرنیشنل لاز کو بھی فالو اس کے کیا تقاضے ہیں، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں، یہ کل ہم نے ایک روڈ میپ، ایک لائحہ عمل طے کیا ہے، اور یقیناً اس میں بہتری کی گنجائش ہے، لیکن جب وہ کام شروع کر لیں تو رفتہ رفتہ نئی چیزیں بھی سامنے پھر آئیں اس کے بعد یعنی اپنی آراء کا جو ہے اظہار کیا جائے گا گی۔ اسلامی وہ پھر نظریاتی ہم کونسل سے۔ رپورٹ جو ہے وہ ایپکس باڈی کے سامنے پیش کریں گے۔ ٹھیک، تو حکومت اس میں اپنی طرف سے امپلیمنٹ کروانے کے لیے کوئی اپنا پریشر ایسا نہیں کر سکتی؟ اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے اس چیز سے بالکل بالا تر ہو کر کام کرتا ہے۔ یہ جو خط حکومت کی طرف سے آیا ہے، اور یہ فیصلہ ایسا ہوا کہ وزارت مذہبی امور کے جو ہمارے محترم وزیر ہیں، محترم قادری صاحب، ان کے اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کے درمیان یہ فیصلہ ہوا، اور عصر کے وقت جب ان کی ملاقات ہوئی تو مغرب کو انہوں نے مجھے بتایا کہ آج وزیر اعظم اور میرے درمیان یہ فیصلہ ہوا، ٹھیک، تو یہ معاملہ ہم اسلامی نظریاتی کونسل کو ریفر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے ہم نے۔ تو یہ وزیر اعظم کی سطح پہ اور وزارت کی سطح پہ ہوا۔ تو جب سے یہ خط ہمارے پاس آیا ہے 8 دن تقریباً ہوئے، حکومت کے کسی بھی اہلکار نے کوئی ایسا اشارہ نہیں دیا، زبردست، ہاں، یعنی کوئی رابطہ نہیں ہوا، کوئی اشارہ نہیں دیا۔ تو یقیناً آزادانہ طریقے سے، اور ہمیشہ اسلامی نظریاتی کونسل نے، کیونکہ ہم ایک آئینی ادارہ ہیں، اور آئینی ادارے میں ہم آزادانہ طور پہ کام کرتے ہیں۔ یہ تقریباً 6 مہینے پہلے ہماری رپورٹ آئی نیب کے حوالے سے، ہم نے یہی کہا کہ نیب، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کا جو آرڈیننس ہے، اس میں کچھ شق ایسے ہیں جو اسلامی اصول عدل اور انصاف کے خلاف ہیں۔ تو آزادانہ طریقے سے ہماری سفارشات آتی ہیں، آئینی ادارہ ہے، کوئی ایسا سرکاری ادارہ نہیں ہے کہ سرکار ڈکٹیٹ کرے اور پھر کوئی فیصلہ ہو۔ ٹھیک، آخر میں آپ سے پیغام لینا چاہوں گا علماء کے اتحاد کے لیے اور آپس کے اتفاق کے لیے، آپ جو پیغام دینا چاہیں۔ پیغام تو یہی ہے کہ اس وقت ہمارا ملک جو ہے یہ امن کا متقاضی ہے، اور دنیا میں ترقی کے، احترام کے بین الاقوامی حالات میں اور بین الاقوامی برادری میں مختلف ادوار میں مختلف طریقے رہے ہیں۔ آج کی دنیا میں احترام اور آپ کو بڑا سپیس اور مقام تب حاصل ہوتا ہے کہ جب آپ کی معیشت مضبوط ہو، اور معیشت کے لیے داخلی امن بنیادی شرط ہے۔ جہاں پہ امن نہ ہو وہاں پہ بہتر معیشت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو علماء کرام سے تو ہماری گزارش یہ ہے کہ یہ جو فرقہ وارانہ تعبیرات ہیں، یہ ہیں تاریخی طور پہ، ان کو ختم نہیں کیا جا سکتا، لیکن ان کو ہم اختلاف کی بجائے تعبیری تنوع کا رنگ دے سکتے ہیں، اس کو اپنے تک محدود رکھ سکتے ہیں، علمی حلقوں تک۔ یہ عام آدمی تک لے جانا اور پھر امن و امان کی صورتحال کو خراب کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں یہ بہت نقصان والا ایک جو اختلاف کام ہوگا، علماء تک رہنا چاہیے، کیونکہ اب جو یہ تعبیرات ہیں یا اختلافات ہیں مسالے کی، یہ اب صرف علمی مسئلہ نہیں رہا،
بلکہ اب اس کا تعلق جڑ گیا ہے ہمارے ملک کی سیکیورٹی کے ساتھ۔ تو اس حوالے سے یہ میرا پیغام ہے کہ اس کا ادراک کیا جائے تاکہ ہمارا ملک اس مشکل صورتحال سے نکلے اور ہم بین الاقوامی برادری میں عزت اور احترام کے ساتھ جی سکیں اور ہم آئندہ نسل کو ایک بہتر پاکستان منتقل کر سکیں۔ بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ جی ناظرین، آپس کے اتحاد کے لیے، اتفاق کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کریں، اور یہی ہمارے لیے زندگی میں اور آخرت کے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ پھر پروگرام میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم